بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام ٹیلی ویژن یا معاشرے کی بربادی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، پوری انسانیت کے لیے بالعموم اور امت مسلمہ کے لیے بالخصوص اس دور کا سب سے خطرناک اور انتہائی بھیانک فتنہ ٹیلی ویژن ہے اور اس کا مددگار ام الخبائث ڈش اینٹینا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ لعنت جس گھر میں داخل ہوتی ہے وہ گھر دینی یا دنیاوی اعتبار سے چاہے کتنا ہی باحیثیت ہو، پھر بھی اس گھر سے اسلامی تہذیب اور اسلامی اخلاق، اسلامی افکار و اقدار کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ لباس کے ڈھنگ بدل جاتے ہیں اور گفتگو اور انداز گفتگو بدل جاتا ہے۔ بیٹی کا باپ کے سامنے اور بہن کا بھائی کے سامنے حجاب کا انداز بدل جاتا ہے۔ سروں سے ٹوپیاں اور اوڑھنیاں رخصت ہو جاتی ہیں، چہروں سے دھاڑیاں اور پردے غائب ہو جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ لڑکے دھاڑیاں رکھنا اور لڑکیاں چہروں اور سروں کو ڈھانکنا باعث عیب سمجھتی ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرنا اور بڑوں کی بے ادبی کرنا ان کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے۔ اسلامی افکار و اقدار کی عظمت ان کے دلوں سے رخصت ہو جاتی ہے اور مغربی تہذیب اور افکار و خیالات کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے دوستو، ٹی وی سے فائدہ تو دور کی بات، ظاہری اور باطنی ہر طرح کے نقصان ہی نقصان ہیں۔ ظاہری نقصان تو یہ ہے کہ آنکھوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے، اور یہ بات پوری دنیا میں ریسرچ کے مطابق ماہر انگریز ڈاکٹروں نے بتایا کہ گھنٹوں روزانہ ٹی وی دیکھنے سے آنکھوں کو سخت نقصان پہنچتا ہے اور جسم کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ انگریز فلاسفر اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ امریکن لڑکے، لڑکیاں اور نوجوان ٹی وی پر مارداڑ کے قصے اور مناظر دیکھ کر اپنی روزمرہ کی زندگی میں حقیقتاً ان باتوں کو کر گزرتے ہیں۔ اکثر بینکوں میں جو ڈاکے پڑتے ہیں ان کے طور طریقے ٹی وی اور سینما کی فلموں سے دیکھتے اور سیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ خرابی تو ہمارے ملک میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ آئے دن جو جرائم کے واقعات، چوری ڈکیتی، عورتوں پر مجرمانہ حملے ہوتے ہیں اور پکڑے جانے پر مجرم قبول کرتے ہیں کہ یہ طریقے ٹی وی اور سینما پر دیکھے اور سیکھے ہیں، اور ہمیں یہ چیزیں دیکھ کر عملی طور پر خود کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ کچھ سال پہلے پونا ضلع کے ایک علاقے میں ایک 16 سالہ لڑکا اور ایک 6 سالہ لڑکی ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہیں۔ ٹی وی پر کوئی فلم دکھائی جا رہی تھی۔ ابھی فلم پوری نہیں ہوتی کہ وہ 6 سالہ بچی ایک 16 سالہ لڑکے کی ہوس کا نشانہ بن چکی ہوتی ہے۔ شور شرابہ ہوتا ہے، محلہ اور پڑوس کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس لڑکے کے خلاف رپورٹ کی جاتی ہے اور اسے قانون کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ پونا ضلع کے جس علاقے کا یہ واقعہ ہے، وہاں کے لوگوں نے زنا بالجبر کے خلاف بڑی آوازیں اٹھائی ہوں گی، خوب واویلا مچایا ہوگا، پولیس بھی حیران و پریشان ہوئی ہوگی، لڑکی اور لڑکے کے والدین حواس باختہ ہوں گے، محلے والے بھی خوف زدہ ہوں گے۔ سبھی کو ذہنوں میں یہی سوال گردش کرتا ہوگا کہ آخر اس کمسن لڑکے نے زنا بالجبر کی کوشش کیسے کر ڈالی، لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات ہرگز نہیں آئی ہوگی کہ وہ ٹی وی پر فحاشی اور عریانیت کے مناظر دیکھ کر لڑکے کے جنسی میلان وقت سے پہلے ہی ابھر گئے تھے۔ اسے ماحول اور معاشرے سے کل عدم کیا جائے تاکہ آئندہ زنا بالجبر کی اس طرح کی کوئی واردات نہ ہو سکے۔ آج زنا کے بڑھتے واقعات اور دیگر معاشرتی اور ماحولیاتی برائیوں کی وجہ سے ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ معصوم مجرموں کے ذہنوں میں جرائم کے کیڑے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ٹی وی اور فلموں کے فحش اور عریاں مناظر نے ہوس کو بھڑکایا، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانی،
عصمت دری کی مناظر کشی، ننگی تصویریں، موسیقی پر مٹکنا، اس کے علاوہ اور کیا ہے جو تفریح کے نام پر دکھایا جا رہا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوکر چاکر بدکار ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اور اس سے بھی برا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نہ اچھی باتوں کا حکم کرو گے نہ بری باتوں سے منع کرو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیا ایسا بھی ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اور اس سے بھی برا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھے کو برا اور برے کو اچھا گمان کرنے لگو گے؟ اس ارشاد نبوی کو غور سے سنیے اور سوچئے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ٹی وی پر تو اچھے اچھے پروگرام بھی آتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اب دینی اور اسلامی مزاج رکھنے والے بھی باقاعدہ اس کو مناقشہ اور مباحثہ کا موضوع بنا کر اس پر سیمینار اور اجلاس منعقد کرتے ہیں اور مفید غیر مفید جائز اور ناجائز کے گرما گرم فتوے صادر کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ منکرات ہیں جن کی افادیت کو ذہن میں لانا بھی ذہن کو گندا اور میلا کر دیتا ہے۔ جب کوئی منکر چیز ماحول اور معاشرے میں بے انتہا عام ہو جائے اور اسے ضروریات زندگی میں شمار کیا جانے لگے تو اس کے جواز اور عدم جواز کی بحث اٹھانے کے بجائے ماحول اور معاشرے سے بالکل اس کے خاتمے کو سوچنا چاہیے۔ آپ کے ذہنوں میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ پیس ٹی وی پر تو دین کی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طریقے پر تم دین کو حاصل کرنا چاہتے ہو اور جس طریقے پر وہ پیس ٹی وی آپ کو دین سکھانا چاہ رہا ہے، کیا آپ نے کوئی دوسرا علم بھی اس طرح حاصل کیا؟ آج اس ٹی وی منحوس کی وجہ سے پورے معاشرے میں بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ یہاں پر ٹی وی سے مراد اسکرین نہیں، ان پر آنے والے پروگرام مراد ہیں۔ بچوں کو تو کارٹون نیٹ ورک اور بھیم نے، نوجوانوں کو عاشقی اور فیشن پرستی والی فلموں نے اور عورتوں کو ساس بہو کے سیریل نے برباد کر دیا۔ ان پروگراموں نے انسانیت کو ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اب کوئی شخص اپنی سوچ کے مطابق زندگی کے فیصلے نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ وہ ٹی وی اور فلموں میں ہوتا ہوا دیکھتا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال رہا ہے، یعنی اب انسان ذہنی طور پر غلام بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری طرف اشتہارات اور پرچار کے نام پر کیا کچھ کم گل کھلائے جا رہے ہیں۔ صابن کی معمولی ٹکیا سے لے کر گھریلو استعمال کے سامان، دفتری اور بازاری اشیاء، ہر چیز بیچنے کے لیے فلمی اداکاراؤں کی ضرورت ہے۔ سڑک پر چلیے یا اسٹیشن پر کھڑے رہیے، بازار میں جائیے یا محلے کی گلی میں جس طرف دیکھیے بس وہی بے پردگی اور بے حیائی۔ ایسے حالات میں ہمارا بچہ رات و دن گلی اور سڑکوں پر وہی سب کچھ دیکھتا ہے جو اس کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور اس کی ہوس کو ابھارتے ہیں، اور یہی ہوس اسے پڑوس کے گھروں میں جھانکنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی ہوس معصوم بچیوں پر نظر گاڑتی ہے۔ یہی ہوس محلے اور پڑوس کی ماں اور بہنوں کو بھوکی نظر سے دیکھتی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ یہی ہوس کمسن بچے اور بچیوں کو وقت سے پہلے جوان کر دیتی ہے اور چند ہی دنوں میں افزائش نسل اور معنی حمل تدابیر کی ایسی باریکیوں سے واقف ہو چکے ہوتے ہیں جن سے اکثر بڑے بھی کما حق واقف نہیں ہوتے۔ انا گفتہ با حالات میں جبکہ ہر طرف ٹی وی اور ننگے اشتہارات کی گرم بازاری ہے، ماحول اور معاشرے کو کس انداز سے بچایا جائے اس پر غور و فکر تو کیا جا رہا ہے، لیکن اصل جو چیز عامل اور محرک ہے اس پر نظر نہیں جاتی۔ اس کا صرف اور صرف حل یہی ہے کہ ٹی وی اور اس جیسے دوسرے منکرات کا استعمال ترک کر دیا جائے، اور اسلامی تعلیم یغضوا من ابصارہم، یعنی جب تم کسی فحش اور منکر چیز کو دیکھو تو نگاہوں کو نیچی کر لیا کرو اور اسی کی تعلیم اپنے گھر گھرانے اور اولاد کو دیں، اور سامان عیش و راحت جو خدا سے غافل کریں ان کو ہاتھ تک نہ لگائیں۔ ماحول اور معاشرے کے ذمہ دار حضرات اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلے، اور معاشرے کا ہر بڑا فرد اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے۔ اس ماتحت کی بے راہ روی کے بارے میں اسی ذمہ دار سے باز پرس ہوگی۔
اسی سے پوچھا جائے گا اگر بچے ٹی وی، سنیما اور گندے اشتہارات کے رسیاں ہیں اور انہیں ان کی طرف سے شوق و رغبت ہے تو یقیناً یہ ان کے بڑوں کی کمی ہے۔ بس جو حضرات اپنی فیملی کو سنوارنا چاہتے ہیں، ان کی کامیابی کا خواہش مند ہونا چاہتے ہیں اور اپنی عزت و آبرو کی بقا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اس سبب لعنت کو گھر سے دور کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔